گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے، جو ادھر بچے بیٹھے ہیں وہ بتائیں کیا نام ہے پروگرام کا؟ جی، اور یہاں پر بچے ہیں وہ بتائیں کیا نام ہے؟ اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں، جی آپ کو معلوم ہے ہمارے پروگرام کا نام ہے شوق نعت۔ یہ کیا لکھا ہوا جی؟ جی ہاں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں نعت پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں تو نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب چل رہے ہوتے ہیں تو نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اپنی ایک ڈائری بھی بنائی بھی ہوتی ہے، نعتوں کی کتابیں جمع کر کے رکھتے ہیں، اور پسندیدہ کچھ نعتیں ہوتی ہیں، وہ نعت جو ہے بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو تو ایسے نور والا آیا ہے اور حسبی ربی جل اللہ، اور اگر کچھ اور ہوا تو چمک تجھ سے پاتے ہیں، تو یہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اس قسم کے کلام بچوں کو یاد ہوتے ہیں، اور یہ ایسے کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مساجد وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے، ہر محفل میں تقریباً اختتام کے بعد یہی صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو شروع سے ہی ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ نعت خوانی کے شوقین ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بچے ہو گئے جو نعت سن رہے ہیں، نعت سنا رہے ہیں، یہ کون سے بچے کہلائیں گے؟ اچھے بچے۔ کون سے؟ کیونکہ ان میں نعت سننے کا اور سنانے کا شوق ہے۔ مدنی چینل نے، کڈز مدنی چینل نے آپ لوگوں کے لیے پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے شوق نعت۔ جی ہاں، اس میں ہم بچوں سے کلام سنیں گے، کلام سنیں گے، کلام سنیں گے۔ یہاں پر بھی اشعار کی تکرار ہوگی، ان بچوں سے بھی کچھ اشعار کے بارے میں سنا جائے گا، اور آپ بھی اپنے گھر کے اندر اس قسم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر 4 بہن بھائی ہیں تو ایک ٹیم بنا دیں، ایک ٹیم بنا دیں، اور ان کے درمیان کچھ ایکٹیویٹی وغیرہ کریں۔ تو آئیے آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ پیاری پیاری باتیں آپ لوگ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ پیارے پیارے بچوں یاد رکھیں، چیزوں کا سایہ ہوتا ہے۔ سایہ سمجھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے، سایہ سمجھتے ہیں؟ سایہ کیا ہوتا ہے؟ شیڈ۔ ٹھیک، زبردست۔ جیسے میرا بھی سایہ بن رہا ہوگا، آپ کا بھی سایہ بنتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم منور کا سایہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ! کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ کون ہیں؟ نور ہیں، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاصیت ہے۔ آپ دیکھیں کبھی آپ کو مکھی بیٹھ جاتی ہے، مچھر نے بھی کاٹ لیا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مچھر یا کھٹمل وغیرہ نہیں کاٹا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کی تو بات ہی نرالی ہے۔ جسم پاک کی کیا بات کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک پر بھی کبھی کوئی مکھی وغیرہ نہ بیٹھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم منور جو تھا خوشبودار تھا، خوشبودار تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تو پسینے میں سے خوشبو آتی تھی۔ اور پھر ایک شاعر نے کہا کہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ یعنی ہمارے جسم کا پسینہ نکلتا ہے تو وہ بدبو پیدا ہوتی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور سے جو پسینہ نکلتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو تھا، نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ چھوٹا قد تھا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد۔ اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو مانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے
تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے معلوم ہوتے تھے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے، ٹھیک ہے، اس کی کیفیت یہ تھی، یہ اس طرح نظر آتے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے نہ گھنگریالے تھے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 طریقے ثابت ہیں بال مبارک رکھنے کے۔ ایک تو یہ کہ یہ کان کی لو کہلاتی ہے، کیا یہ کان ہے نا، کان کی سیدھ میں، اس سیدھ میں بال مبارک رکھے، تو اس طرح بھی بال مبارک رکھنا سنت ہے۔ پھر آدھے کان کی لو، یعنی کہ جو آدھا کان ہو گیا، اس کی سیدھ میں بھی بال رکھنا سنت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بڑے بال مبارک بھی رکھنا ثابت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک کو آپ کے بال مبارک جو ہے چھما کرتے تھے، تو اتنے بڑے بھی بال ہیں۔ تو پیارے کچھ بچوں نے ہمارے یہاں زلفیں مبارک بھی رکھی ہوئی ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اپنانے کی کوشش کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس انداز سے پیا کرتے تھے، میں بھی اس انداز سے پانی پیوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، میں بھی اس انداز سے چلوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کس انداز سے فرمایا کرتے تھے، میں بھی اس انداز سے گفتگو کروں گا۔ سونے کا انداز کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں بھی اس انداز سے سونے کی کوشش کروں گا۔ اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک میں تیل لگایا کرتے تھے۔ تو بعض بچے ہوتے ہیں وہ تیل نہیں لگاتے، تو یہ سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ بال مبارک میں تیل لگایا کرتے تھے۔ اور حج کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو حلق فرمایا تھا، تو صحابہ اکرام نے وہ جو بال مبارک تھے جو جسم مبارک سے الگ ہوئے، تو اس کو پھر آپس میں تقسیم کر لیا اور تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھا۔ آج دیکھیں جگہ جگہ پر جو ہے، ابھی 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جگہ جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ بھی جب آپ کو معلوم ہو جائے نا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، منہ مبارک ہیں، تو بہت ہی ادب کے ساتھ، ویسے بچوں میں نا شرارتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ ادھر جائیں گے شرارت، ادھر جائیں گے شرارت، لیکن جب مسجد میں جائیں، جو مقدس جگہیں ہیں، ادھر تمام بچے ایک دم اچھے بچے بن جائیں، آپ کو پتہ چل جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، ہاتھ باندھ کر، نگاہیں نیچی کر کے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر آپ نے بال مبارک کی جانب آگے بڑھنا ہے، اور نہایت ہی ادب کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرنی ہے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہوئے، یعنی با ادب ہوگا، با نصیب ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا انداز ہونا چاہیے۔ لوگ بولیں بھائی کیا پیارا بچہ ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ لوگ بولیں گے اچھا بچہ ہے، بلکہ آپ نے ادب کے ساتھ حاضری اس لیے دینی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ کس لیے کر رہا ہوں؟ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو پیارے پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا ادب کرنا ہے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، اور وہ ایک شیشی میں تھے۔ اب مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہو جاتا تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کرتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے اندر وہ جو شیشی مبارک تھیں گھماتی، گھمانے کے بعد جو مریض ہوتا اس کو پلا دیتے، تو اس کا جو مرض ہوتا وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ کسی نے کہا نا، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا ہے، اور دھوم دھام سے منانا ہے، نعرے لگانا ہے، اپنے گھروں کو سجانا ہے، اپنی گاڑی کو سجانا، اپنے گھروں کو، اور جوش میں نعرے لگانا ہے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، منٹار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ مرحبا، کلام شامل کرتے ہیں جی، کلام ہو جائے گا۔ میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، آیا میلاد آیا، آیا میلاد آیا، میلاد آیا، نصیب چمکے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند
رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا نثار تیرے جگل پگل پر ہزار عیدیں ربیع الاول نثار تیرے جگل پگل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جگہ میں سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مقابلہ ہے ہمارے ساتھ جو ہے آج بھی چند بچے شامل ہیں. میں چاہوں گا اپنا نام بتائیں. جی. محمد زبیر اتاری. زبیر اتاری. محمد شارف اتاری. شارف اتاری. محمد حسان حسین. حسان حسین. محمد نواز اتاری. نواز اتاری. غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 4 سیگمنٹ. ٹھیک ہے, ہم پہلا سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے شعر سنائیے. آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار دیوانوں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ شعر سنائیے. ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے, اس کا پہلا مصرع میں پڑھوں گا, پھر آپ دوسرا مصرع, تیسرا مصرع, اسی طرح لائن سے سنانا ہے جو آپ کو لکھ کر دیے گئے ہیں. اگر کوئی آگے پیچھے ہوگا تو وہ مانا نہیں جائے گا. اگر آپ نے ایک شعر سنایا تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے, پھر دوسرا سنا دیا تو آپ کو 20 نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی 10 نمبر کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو پہلا مصرع میں پڑھنے لگا ہوں. میں چاہوں گا ایک کال شامل کر لیں, پھر آپ کی جانب. جی. عابد بھائی میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا شعر سناؤں گا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوا ہے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. سبحان اللہ. مرحبا. دار قیامت 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 میٹھے قیامت بدنی قیامت لگ لگ خیرہ. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھی کال تھی. اچھا, مختلف اشعار سنا ہے جیسے انہوں نے نثار تیری چہل پہل پہ. اچھا, اس کو پڑھتے ہیں ہزاروں. یہ ہے 1000 عید ربیع الاول. آپ نے 1000 پڑھا تھا, ٹھیک ہے, تو کیا پڑھنا ہے 1000 عید ربیع الاول. جو شاعر نے لکھا ہے آپ نے وہی پڑھنا ہے. ایسا نہ بعد میں کوئی لاکھوں کر دے, تو چینج نہ کریں, جو لکھا گیا ہے وہی پڑھیں. ایک اور کال دیتے ہیں. میں ہوں غلام محمد اتاری جی. اور میں ہوں مدین اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں تو شریف سے ہم کلام سنائیں گے. جی. آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ احمدی شاہی رب ہے مرحبا مولو مرحبا. واہ واہ, زبردست زبردست, ماشاء اللہ. اچھا, 2 بھائی تھے, ایک کا نام کیا تھا؟ غلام محمد, دوسرے انداز اچھا تھا. تو اب ہم پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور آج بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے, بچوں کو یاد ہوتا ہے یہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. دوسرا مصرع. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سبحان اللہ. 10 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. جی. شارف. جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سبحان اللہ. شارف بھائی آپ نے بھی 10 نمبر حاصل کر لیے. جی. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ. حسان بھائی 10 نمبر آپ کو دیے. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. واہ بھائی واہ, بہت اچھے انداز سے پڑھا, زبردست. جی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی.
سبحان اللہ. 10 نمبر ہو گیا. ٹھیک ہے, اگلا مصرع. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو, نمکین حسن والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. جی بھائی. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سبحان اللہ. جی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. کرنوں بدلی رسولوں دوبارہ. کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. دوبارہ. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ایک دفعہ جوش میں سنا دیں گے. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, اور جوش میں, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور جوش میں. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کرنوں بدلے. جی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ترتیب کے حساب سے یہ شعر صحیح نہیں ہے. جی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. جی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. زبردست. ماشاء اللہ. جی میرے بچے. ملک کون میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. میں چاہوں گا مقطع پڑھ دیں اور اب پھر ہم اسکور بورڈ کی طرف آ رہے ہیں. غم زدوں کو رضا. سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں جی اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی دکھائیے اسکور بورڈ. اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے زبیر اتاری نے کتنے نمبر حاصل کیے بچوں؟ آپ لوگوں نے اسکور بتانا ہے. ٹھیک ہے, کس کے کتنے نمبر ہیں؟ زبیر اتاری کے 30, شارف اتاری نے 30, حسان اتاری نے 30, زور سے 30, نواز اتاری نے 30, غلام مصطفیٰ قادری نے 20 نمبر. ماشاء اللہ. ابھی تک تو اچھا چل رہا ہے. اب دوسرا سیگمنٹ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرنے جائیں گے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک لفظ ہم بولیں گے اور اس کے بعد آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ لفظ جو ہے وہ شعر میں آتا ہو. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ میں نعت خواں کی طرف آ رہا ہوں, کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو سورج. چلیں آپ تھوڑا سوچ لیں. ہمارا آڈیشن ہوا تھا, ان بچوں کا کس انداز سے آڈیشن ہوا تھا, کس طرح یہ آگے کی جانب بڑھتے رہے اور یہاں تک پہنچے, تو کچھ آڈیشن کی جھلکیاں میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. جی. دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت. نماز قسام میں جب پڑھا گے, واہ کیا جو دو کرم ہے, بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی دین ہے. ایسا گماد ان کی ولا میں خدا ہمیں, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت کریم آقا رحیم داتا اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی. انداز جابانا, دعوت
اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چند بچوں کا مدارس میں جا کے کڈس مدنی چینل کی ٹیم نے جو آڈیشن کیا، آڈیشن میں چند بچوں کا انتخاب ہوا اور اس میں سے کچھ بچے ایسے کل کے پروگرام میں شریک ہوئے. تو آج بھی کچھ بچے ہمارے ساتھ ہیں، کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا. جی اب دوسرا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر. آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں. اچھا جی پیارے بچوں یاد رکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کی باری ہے، ٹھیک ہے، اور ہر بچے کو دو دو تصویریں دکھائی جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ تھوڑا آپ کو ایک ایک کر کے ایک بچے کو تصویر دے گے، پھر آپ کی باری، پھر آپ کی باری. یہ بزر راؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. زبیر اتاری کے لیے تصویر. یہ ہے آب زمزم. یہ آب زمزم کے اوپر جو پہلے کنواں جو تھا اس کے اوپر یہ ایک ہال سا بنا ہوا تھا، یہ دکھایا گیا ہے. جی آب زمزم. کوئی شعر آ رہا ہے؟ مشکل ہو رہی ہے بچوں؟ 4 3 2 میں مکے میں جا کر کروں گا طواف اور نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. ٹھیک ہے آپ نہیں سنا سکے. جی شارف آپ کے لیے پکچر آ رہی ہے. گنبد. جی سبز گنبد. گنبد. بچوں کہاں چلے جاتے ہیں؟ 4 3 2 سبز گنبد. سبز گنبد دکھا دے، پھر سبز گنبد دکھا دے یا رب. آپ نہیں سنا سکے. جی حسان بھائی آپ کی باری ہے. حسان بھائی کے لیے دیکھیں کون سی پکچر آ رہی ہے. اور کیا آ گیا بھائی؟ یہ دنیا ہے، دنیا. جی بچوں اگر 1 نہیں آیا بھائی، چلیں آپ کے لیے نواز اتاری. تصویر آئی ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ گھر. گھر. یہاں پہ بیٹھے بچے بتائیں کیا ہے؟ گھر. کیوں ہے فضا معطر، کیوں روشنی ہے گھر گھر، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے 10 نمبر حاصل کر لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی غلام مصطفیٰ قادری. آگ. آنکھ نہیں، آگ. چلیں جی. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. دوبارہ. فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. جی جواب درست ہے. اب دوبارہ آپ کی باری، ٹھیک ہے دکھائیے. جی یہ کیا آگے؟ یہ مسجد نبوی. مسجد نبوی. جی 5 4 3 2 1. جی اب آپ کے لیے پکچر دکھا رہے ہیں. سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب، مسجد نبوی کا پر نور مینارہ دیکھوں. جی اب آپ کے لیے شارف اتاری. مینار. کیا ہے یہ بچوں؟ 5 4 3 2 1 پڑھ دیں. سبز گنبد. جی آپ بھی نہیں سنا سکے. حسان بھائی آپ کے لیے پکچر آ رہی ہے، دیکھیں بھائی غور سے کون سی پکچر ہے یہ. جی اور آپ کے پتہ ہے نا نمبر بھی مائنس ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ کیا ہے بچوں؟ کعبہ. کعبہ. ٹھیک ہے نہیں حسان بھائی؟ 5 4 3 2 جی حسان بھائی آپ کے بھی 10 نمبر مائنس کر لیے گئے. جی نواز بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں. یہ کیا آیا؟ چاند. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا.
ماشاءاللہ. چاند جھک جاتا جدھر چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا کریں سبحان اللہ. کیا کریں بچوں؟ کیا مان لیں؟ اچھا درست مان لیں. چلیں جی بچوں نے آپ کی تھوڑی سی سائڈ طرف داری کر دی, ٹھیک ہے, تو آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. جی غلام مصطفیٰ بھائی, یہ کیا ہے بچوں؟ دل. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا کہ اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ جیسی پکچر آئی شعر بھی آ جائے. پکچر تو آ رہی ہے اپنے ٹائم پر لیکن شعر اپنے ٹائم پر نہیں آ رہا. اچھا پھر بعض دفعہ ہوتا ہے یہ گھر جاتے ہیں نا, یہ شعر بھی آ رہا ہے, یہ شعر بھی آ رہا ہے, یہ شعر بھی آ رہا ہے, پھر بعد میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, مجھ سے آ ہی نہیں رہتا ذہن میں. پھر بعد میں بہت سارے شعر آ ہی جاتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شعر ذہن میں نہیں آ رہے ہوتے, لیکن آپ ایک اور راؤنڈ ہے اس میں دیکھیں, ہو سکتا ہے کچھ آگے کی جانب آپ لوگ بڑھیں. اسکور بورڈ بھی تیار ہو گیا ہے جی. کچھ کالز چل کے طرف چلتے ہیں. کال سنائیے بھائی. میرا نام محمد احمد رضا ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ایک پیاری پیارے عابد باپو آپ کہتے ہیں آپ سب کو ربیع الاول شریف بہت بہت مبارک ہو. میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا کلام سنانا چاہتا ہوں. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا, ہر گھر میں میرا پکارو یا رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھائی آپ کو بھی ماہ ربیع الاول کی مبارک ہو, اور اچھا ہے آپ نے کال کی. آپ نے کال نمبر بھی بتانا ہے جی, کہ آج میری دوسری کال ہے تیسری کال ہے, یہ بھی بتاتے رہیں. اور نئے کلام سنائیں, کسی نے یہ سنا دیا کسی نے یہ کلام, مختلف کلام سناتے رہیں کالز پر بھی. جی ایک اور کال دیں. میرا نام اسا فاطمہ ہے, میں لاہور سے عرض کر رہی ہوں. جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ ہی اللہ, بولو اللہ ہی اللہ, بولو اللہ ہی اللہ. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین ویاکم. ماشاء اللہ یہ بڑا بچوں کا پسندیدہ کلام ہے, ابھی ہے نا پڑھتے ہیں جھوم جھوم کے جشن آمد رسول. بہت اچھا کہ آپ نے یہ کلام پڑھا, اپنی ویڈیو بھی ہم تک پہنچائیے. جی ایک اور کال دیں پھر انشاءاللہ اسکور بورڈ کی طرف. میں حفظ تاریہ فخر سے بات کر رہی ہوں. آج میری اس پروگرام میں دوسری کال ہے. زبردست. آج میں آپ کو نہ سناؤں گی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی, آ گئے نبی, نور سے سجا عرش کی دیا, آ گئے نبی, آ گئے نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے کلام سنایا اور دوسری کال ہے, ٹھیک ہے. اچھا اگر کال چل جائے تو جب بھی ٹھیک ہے, اگر کال نہیں چلی لیکن آپ نے ریکارڈ کروائی ہے تو آپ نے یہ بھی بتانا آج میری دوسری کال تھی, آج میری تیسری کال تھی, وہ چاہے نہیں چلی ہو, ٹھیک ہے. ہماری کوشش ہوگی ہم زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی کالس لیں, تو لیکن اگر نہیں چلے تو کسی وجہ سے نہیں چلی ہوگی, لیکن کل چل جائے گی, پرسوں چل جائے گی. دل آپ نے چھوٹا سا نہیں کرنا ہے, دیکھیں میری کال نہیں چلائی, کیوں نہیں, کل چل جائے گی, ٹھیک ہے. تو آپ نے خوش رہنا ہے. اچھے انداز سے آپ نے ماشاءاللہ کال کی, زبردست زبردست. تو اپنی ویڈیوز بھی ہم تک پہنچائیے, ٹھیک ہے جی. اب ہم اسکور بورڈ کی طرف بڑھیں گے. جی زبیر اتاری نے, بھائی یہاں کے بچے زور سے بولیں گے, زبیر اتاری نے -20. شارف اتاری نے, اچھا جی. حسان رضا اتاری, نواز اتاری, غلام مصطفیٰ اتاری 20. اب یہ آخری راؤنڈ ہے اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کارکردگی رہتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ آگے کی جانب بڑھ جائیں, 2 بچے آگے کی جانب جائیں گے اور 3 بچے آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے. اچھا جی اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ بھی بزر راؤنڈ ہے اور آپ کو بزر کا بٹن دبانا ہے, اور اس میں یہ ہوگا کہ
اگر صحیح جواب ہوا تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے, اگر جواب غلط ہو گیا تو آپ کو 10 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. اور اس میں آپ کو آڈیو سنائی جائے گی, کچھ آڈیو سنائی جائے گی. جیسے ہی آپ کو آڈیو سمجھ میں آ گئی کہ یہ شعر پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے فوراً بزر کا بٹن دبا کر وہی کلام شروع کر دینا ہے, ٹھیک ہے؟ بغیر ترس کے سنائیں گے لیکن جوش کے ساتھ. چلیں جی, اب دیکھتے ہیں, شروع ہونے جا رہا ہے. شعر مکمل کیجئے. آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار. دیوانوں, تیار ہیں دیوانوں؟ جی تیار ہیں؟ چلیں جی, پہلی آڈیو. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے. حسان بھائی. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے ہیں پھول, نور سا پتلا. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے ہیں پھول, نور سا پتلا چاند سا مکھڑا, حق کا پیارا رسول مدنی. رسول مدنی مدنی نہیں ہے. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول, نور سا پتلا سا نور مکھڑا. کا پتلا, نور کا پتلا چاند سا مکھڑا, حق کا پیارا رسول. ایک مرتبہ یہی آڈیو چلا دینا. حاجی مشتاق اتاری کی آواز ہے ماشاءاللہ, چلائیں ادھر آئیے. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول, نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول. یہاں پہ جو ہے نور سراپا چاند سا چہرہ, یہ درست ہے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ, زبردست زبردست. ایک اور. اسارت کھو گئی. جی. بصارت ہو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے, مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے, مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. دیکھتے ہیں یہی ہے, سنائیے یہی. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے, مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ, مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. جی درست ہے. چلیں 10 نمبر آپ کے ہوئے. ایک اور آڈیو. ہم مدینے میں تنہا. جی. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. یہی ہے, سنتے ہیں, سنائیے. اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم وہاں جا کر واپس نہیں آئیں گے. چلے جی, اب ایک اور. جی شارف ایک اور مرتبہ. تو چلنے دیتے نا بھائی. جی آ رہا ہے, چلا دیتے ہیں. نہ زیادہ عمل نہ زیادہ سفر ہے, نہ کوئی 5. نہ زیادہ سفر ہے. نہیں سنا سکے آپ کے 10 نمبر مائنس کر لیے گئے. جی ایک اور آڈیو کلام کی جانب. دل بھر گئے مگر. روکیے جی, کس نے؟ شارف. چلیں جی شارف سنائیں. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری, جو آیا اسے بھر بھر کے دیا, محروم کبھی لوٹایا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ایک اور آڈیو شعر. جی. ہے ان کو امت سے پیار کتنا, کرم ہے رحمت شعار کتنا, ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر. دیکھتے ہیں جی یہی ہے, چلیں سنائیے. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں, ہمارے جرموں
اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا، اور آخر میں دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جب تک اسکور بورڈ تیار ہو رہا ہے میں چاہوں گا یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان سے کچھ بات چیت ہو جائے، کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے۔ تیار ہیں پیارے بچوں آپ؟ چلیں جی، کوئی یہ ہمیں سنا دے، نعرے لگائے، کوئی نعرے کون لگائے؟ سرکار کی آمد مرحبا، چھوٹا سا بچہ، مائک دیجیے، آپ نعرے لگائیں، سرکار کی آمد، زور سے، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، داتا کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا، اتار کی آمد۔ جی ماشاء اللہ۔ کوئی بچہ آپ میں سے کوئی جوش میں شعر سنا دے، جوش میں کوئی بھی شعر، کھڑے ہو کے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، دوسرا مصرع کو سنا دے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، جوش میں، کھڑے ہو کے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب کوئی یہ شعر سنا دے، دوسرا مصرع سنانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ کھڑے ہو کے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، کھڑے ہو کر، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و جوش میں ہونا چاہیے، دونوں مصرے۔ میں ہوں سنی، میں ہوں سنی، آپ بھی سنی، یہ بھی سنی، لیکن شعر صحیح پڑھیں۔ میں ہوں سنی، میں ہوں سنی، پکی بات ہے، مان لیا میں نے، مجھے پتا ہے آپ سنی ہیں، لیکن شعر صحیح پڑھیں۔ جمیل قادری، دوبارہ، میں مائک میں، میں ہوں سنی ہوں میں ہوں قادری سنی۔ شعر میں یہ نہیں ہے نا، شعر میں یہ نہیں ہے، آپ ہیں سنی، مجھے معلوم ہے۔ میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے ہاتھ کے میں لائیے۔ بعد میرا لاشا بھی کہے گا آپ بھی سنی ہے، میں بھی سنی ہوں، لیکن شعر میں یہ نہیں ہے۔ میں وہ سنی ہوں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ اب اسکور بورڈ کی طرف بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کون سے دو بچے ہیں جو آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور تین بچے کون ہیں جو رخصت ہو رہے ہیں۔ جی فائنل، جی ہمارے زبیر بھائی نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ زور سے، جی 50 نمبر حاصل کیے، ٹوٹل آپ کا اسکور 50 رہا۔ پھر اس کے بعد ہمارے شارف اتاری نے 50 نمبر حاصل کیے، حسان اتاری نے 20 نمبر، نواز اتاری نے 60 نمبر، غلام مصطفیٰ اتاری نے 40 نمبر حاصل کیے۔ تو یوں ہو گیا ہے کہ غلام مصطفیٰ نہیں، نواز بھائی تو پہلے نمبر پر آ گئے، مبارک مبارک۔ دوسرے پر آپ دونوں آ گئے۔ اب آپ لوگ فیصلہ کر لیں کون جائے گا، جی کون جائے؟ بولے کس کو بھیج دیں، یا دونوں کو بھیج دیں؟ دونوں کو بھیجنا، ایک کو تو جانے دو، مطلب میں جا رہا ہوں تو ان کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا۔ تو یوں کر لیتے ہیں، میں ایک لفظ آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ نے بزر دبانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، اور میں آپ کو لفظ دینے لگا، اگر وہ شعر آپ نے ذہن میں فوراً لے کر آنا ہے۔ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو استاد، جی
استاد ہوں، ماں باپ ہوں اور اتار بھی ہوں ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دیکھیں. استاد ہوں، ماں باپ ہوں، اتار بھی ہوں ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھائیں. تو فیصلہ ہو گیا ہے. آج نواز بھائی پہلے نمبر پر آئے ہیں، دوسرے نمبر پہ شارف بھائی آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ دونوں آگے کی جانب بڑھ گئے ہیں اور 3 بچے یہ جو ہم سے رخصت ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہو کہ گھر پہ پہنچیں یا پھر بعد میں پروگرام کیا یوں کرتے ہیں، پڑھا ہی نہیں گیا، سنا ہی نہیں گیا. تو یہ انداز اچھا نہیں ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو آگے پیچھے رہتا ہے، کبھی کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی پیچھے کی جانب بڑھ جاتا ہے. ہمیں دل کیا رکھنا چاہیے؟ بڑا رکھنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام جس کا نام ہے شوق نعت، اور اب ہم پروگرام کو اینڈ کریں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار. میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا